نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ سلمان بن حرب کی روایت میں ہے، نماز کو لوٹانے کا حکم دیا۔ وضاحت: صف میں جگہ ہوتے ہوئے اس میں شریک نہ ہونا اور الگ سے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ عورت کی صف علیحدہ ہوگی، خواہ وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہو۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل۔ صف میں جگہ ہوتے ہوئے اس میں شریک نہ ہونا اور الگ سے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ بچے کو بھی صف میں شامل ہونا چاہیے، بلکہ کیا جائے۔ عورت کی صف علیحدہ ہوگی، خواہ وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہو۔ حافظ ابو یحییٰ نورپوریہ حفظ اللہ، فوائد و مسائل۔ صف کے پیچھے اکیلے مرد کی نماز۔ ترجمہ: ایک شخص نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صلاۃ دہرانے کا حکم دیا۔ فوائد و مسائل: اگر امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو صف کے پیچھے اکیلے مرد کی کوئی بھی نماز کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی۔ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: ایک آدمی نے اکیلے صف کے پیچھے نماز ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حسن بن امام ابن جارود اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دلیل نمبر 2، سیدنا علی بن شیبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نماز سے فارغ ہونے تک اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر جب اس نے سلام پھیرا تو اس سے فرمایا، اپنی نماز نئے سرے سے پڑھو، کیونکہ صف کے پیچھے کسی بھی اکیلے شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔